نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہمارا بیان کا عنوان ہے وہ ہے نماز چھوڑنے والوں کا کیا انجام۔ میری بہنوں، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین اسلام کے ارکان میں سب سے اہم عبادت ہے۔ دن میں 5 بار فرض کیا گیا ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز چھوڑ دی اس کا شمار کافروں میں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث، یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نماز چھوڑنا انتہائی سخت عمل ہے جو ایک مسلمان کی ایمان کی حالت کو متاثر کرتا ہے۔ نماز کو ترک کرنے کا انجام بہت عبرتناک ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک صحابی کا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب غزوہ تبوک میں شریک تھے تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے ساتھ نماز کیسے گزری؟ تو حضرت معاذ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نماز با جماعت پڑھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو اللہ کے سامنے پوری طرح کھڑے ہو جاؤ، اپنی روح اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لو۔ یہ بات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نماز نہ صرف جسمانی عبادت ہے بلکہ دل اور روح کو اللہ لگا دینا بہت ضروری ہے۔ جب ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں تو اس روحانی سکون اور قربت کو گوا دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ اللہ نے ہمیں نماز کے ذریعے اپنے قریب آنے کا موقع دیا۔ اگر ہم اس عظیم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں تو نہ صرف ہماری دنیا میں سکون ختم ہو جاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی ہمیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کی طرف نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز میں خضوع کا اظہار کرتا ہے اس کی نماز اس کے لیے جنت کا راستہ بن جاتی ہے۔ یعنی نماز وہ عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے۔ جو شخص نماز کو دل سے ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے آتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ نماز کے دوران اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نماز میں اللہ کا ذکر، اس کی طرف رجوع کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال کا حساب لیا جائے گا سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز مکمل تو اور اعمال بھی صحیح ہوں گے، اگر نماز درست نہیں ہوگی تو باقی اعمال میں بھی کمی ہوگی۔ نماز چھوڑنے والوں کا انجام نہ صرف دنیا میں بربادی ہے بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر قائم رہیں۔ یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ قرآن و سنت پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ نماز 5 وقت کی عبادت ہے جو ہماری روحانی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جو ہمیں سکون اور اطمینان اور خوشی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عبادات میں خضوع والی نمازیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت میں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں ہر لمحہ اپنی عبادت کی روشنی دے اور ہر لمحہ ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی دے۔ جزاک اللہ۔